السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ قیامت کے قریب میں جو ایونٹس ہوں گے اس کی بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، اور دجال قیامت کے حوالے سے بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ملحمۃ الکبریٰ کے حوالے سے بڑی نشانیاں بتائی ہیں۔ آخر میں مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی، غیر مسلمان پہ کس طرح قابض ہو جائیں گے، اور غیر مسلم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، ان کو ماریں گے، اس کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ دجال کے زہر ہونے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث بتائی ہیں۔ اس میں ایک حدیث میں آج اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں، جس میں مختلف اللہ کے نبی نے ایونٹس بتائے کہ اس ایونٹ کے بعد یہ ہوگا، اس ایونٹ کے بعد یہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی میں یثرب کی ویرانی ہے۔ یثرب کی ویرانی میں ملحمۃ الکبریٰ کا ہونا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کے ہونے میں قسطنطنیہ کا فتح ہونا ہے، اور قسطنطنیہ کے فتح میں دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ 100% ذات اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں کتنا ٹائم لگے گا، یہ بھی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ہر سٹیپ کتنے وقت پہ مشتمل ہوگا، اس پہ بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے، اس کا میں حوالہ دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 7 سال انسانیت کے اوپر بڑے مشکل والے ہوں گے، قحط سالی ہوگی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے اکنامک کنڈیشن انسانیت کی بہت ہی مشکل ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کنڈیشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے کہ ہر طرف اکنامک کرائسس ہے، ہر طرف پوری دنیا میں، چاہے ڈیولپ کنٹریز ہوں چاہے ان ڈیولپ کنٹریز ہوں، سب میں کا اکنامک کرائسس چل رہے ہیں۔ اس میں کچھ غلط فہمیاں ہمارے جو دلوں کے اندر پائی جاتی ہیں عام طور پر۔ اس میں پہلے بیت المقدس کے حوالے سے ہے کہ بیت المقدس کی آبادی سے مراد شاید صرف یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائیں اور وہ پورے دنیا کے کامرس کا رخ وہاں پہ ہو، اور بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کا رخ وہاں پہ ہو، تو یہ بیت المقدس کی آبادی ہے۔ دوسرا، یثرب کی ویرانی سے عام طور پر یہ مراد لیا گیا کہ خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر پاپولیشن کم ہو، یا لوگ وہاں پہ وزٹ کرنے کم جائیں، لوگ حج عمرہ کرنے کم جائیں۔ جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ جب کرونا کا سیزن آیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں یثرب ویران ہو چکا ہے، اور یہ حدیث وہاں پہ پوری ہو چکی ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ، اس کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ پیور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کی جنگ ہے۔ اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں بعد میں۔ اور آخر میں دجال کا ظاہر ہونا، اس کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ پہلے سٹرگل کرے گا، پوری دنیا کے اندر سفر کرے گا، اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ اسرائیل اوپر آ جائے۔ اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور جیسے غلط فہمی ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو پہلا اس کا جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے۔ ایک تو بظاہراً یہ آبادی سے مراد ہے کہ وہاں پہ آبادی بڑھ گئی، پوری دنیا سے جیوز وہاں پہ آ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے نیشنلٹی صرف جیوز کے پاس ہی ہے۔ پھر بڑے بڑے کمپنیز ادھر کا رخ کر رہی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، وہ جگہ جو ویرانہ تھا پہلے، ابھی وہ آباد بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بظاہر تو اس سے یہ مراد ہے، لیکن اس کا تعلق کس طرح یثرب سے ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، بیت المقدس کو جوڑا گیا ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ، اور یثرب کو جوڑا گیا مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی پوری دنیا کے اندر طاقتور ہو جائیں گے، اور یہ جو بیت المقدس ہے اسرائیل کا حصہ، یہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ دنیا کے امور میں، چاہے داخلی ہوں چاہے خارجی امور ہوں، اس میں بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہوگی بیت المقدس کی، اسرائیل کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور پوری دنیا کی ریزولیوشن بھی اس کے خلاف آ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ اسرائیل بہت غلط کر رہا ہے اور اس کو جنگ بندی کرنی چاہیے۔ اور امریکہ کے اندر بڑے اسٹرائکس ہوئی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا لوگ کھل کے بولے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی اسرائیل جو اس کا دل کر رہا ہے وہی کر رہا ہے، کوئی اس کو روک نہیں پا رہا ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا تھا، جو بائیڈن نے، کہ اسرائیل کو چاہیے کہ تھوڑی جنگ بندی کریں، لیکن اسرائیل نے اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اتنے حد تک
اسرائیل پاورفل ہو چکا ہے، یہودی پاورفل ہو چکے ہیں، اور دنیا کے جو داخلی امور ہیں اس میں بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے بیت المقدس کی، اسرائیل کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو جو پولیٹکس ہے اس کی کنٹرول جو 80% سے 90% جو کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، وہ جیوز کے پاس ہے۔ اگر یثرب کی ویرانی سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں ہوں گے، یثرب کی ویرانی سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کے پولیٹکس کے اندر، پوری دنیا کے امور کے اندر مسلمانوں کا کوئی دخل نہیں ہوگا، اور ان سے کوئی بھی رائے نہیں لی جائے گی، اور اس خاص ایریا کا جو مکہ مدینہ ہے، جو سعودی عرب ہے، اس کی تو بالکل ہی پوری دنیا کے پولیٹکس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں غیر مسلم جو بھی کر رہے ہیں، ایون مشرق وسطیٰ میں بھی غیر مسلم جو بھی کر رہے ہیں، وہ کوئی اسلامی ملک ان پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو پا رہے ہیں، تو مسلمان اتنے حد تک ویک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ملحمۃ الکبریٰ ہوگا۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ ملحمۃ الکبریٰ یا آرمگڈون جو عیسائیت میں کہا جاتا ہے، یہ شروع ہوگا دریائے فرات کے کنارے سونے کا جو پہاڑ برآمد ہوگا، اس پہ جنگ ہوگی۔ یہ حدیث پہلے ہم نے بیان کر دیا کہ یہ اس سے مراد پیٹرو ڈالر ہے، اور جب پیٹرو ڈالر کو خطرہ ہوگا تو اس وقت یہ جنگ شروع ہو جائے گی، اور یہ جنگ پیور مسلمانوں غیر مسلموں کے اندر شروع نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ پیٹرو ڈالر کا جب خطرہ ہوا رشیا سے، تو امریکہ نے اس کو انگیج کیا یوکرین کے ساتھ کنفلکٹ میں، اور جب پیٹرو ڈالر کو خطرہ ہوا چائنا سے، تو اس کو انگیج کیا کوشش کی جا رہی ہے تائیوان کے ذریعے سے۔ پیٹرو ڈالر کو خطرہ ہوا انڈیا سے، تو کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اوپر بار بار پریشر مختلف طریقوں سے ڈالا جا رہا ہے، کہ کبھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایکٹیوسٹ کو مار دیا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، کبھی کہہ رہے ہیں مذہبی آزادی نہیں ہے، اور جو افریقن کنٹریز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تو کیا حشر نشر کر دیا امریکہ نے اور یورپ نے۔ تو یہ جو جنگ ہوگی یہ پیور اسلامک ریزن سے نہیں ہوگی، ہاں اس میں مسلمان غیر مسلم ملک بھی کچھ لڑیں گے، لیکن یہ جو جنگ ہوگی یہ اکنامی کی جنگ ہوگی، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اگر ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا اور وہ نیچے لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، وہ پرندہ کوشش کرے گا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ کوئی لاش نہ ہو، لیکن وہ تھک ہار کر گرے گا اور ایسی جگہ پہ گرے گا جہاں پہ لاش ہی ہوگی، تو مطلب ہوا اتنی آلودہ ہو جائے گی۔ اور اس میں فرمایا کہ جو کمبیننٹ ہوں گے، جو شرکت کرنے والے ہوں گے جنگ میں، اس میں 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ اور اس کے بعد ہی اسرائیل پوری دنیا کے سامنے ابھر کے آئے گا کہ ہاں میں اب سپر پاور ہوں۔ اس میں امریکہ کی اکانومی ختم ہو جائے گی، رشیا کے بعد اکانومی ختم ہو جائے گی، اور پورے دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کی یہ سمجھیں کہ ان کی ملٹری کے حوالے سے بھی ان کی پاور ختم ہو جائے گی، اکنامی کے حوالے سے بھی ختم ہو جائے گی، بارڈر سسٹم بھی ڈسٹرب ان کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں ہی امام مہدی کا لشکر نکلے گا اور جا کے قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اچھا، قسطنطنیہ کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پہ فتح کیا، استنبول کو فتح کیا، تو یہ حدیث وہاں پہ پوری ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے، اچھا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد میں دجال ظاہر ہو جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے جب فتح کیا اس کے بعد میں دجال کوئی ظاہر نہیں ہوا، تو یہ سلطان محمد فاتح پہ یہ حدیث لاگو نہیں ہوتی، بلکہ یہ حدیث آخری اوقات کے حوالے سے ہے، جو آخری وقت چل رہا ہوگا اس کے حوالے سے ہے۔ اور یہ جو لشکر ہوگا اس کی اللہ رب العزت نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، اس کے لشکر کی بھی اور اس کے امیر کی بھی، کہ کیا ہی وہ عظیم لشکر ہوگا، کیا ہی وہ عظیم امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ قسطنطنیہ جب کہ ہے ہی مسلمانوں کے کنٹرول میں، تو مسلمان جا کے دوبارہ سے اس کو کیسے فتح کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ قسطنطنیہ استنبول ہے اور استنبول ترکی کے اندر ہی ہے، تو کس طرح اس کو جا کے فتح کریں گے؟ دوسرا سوال یہ کہ قسطنطنیہ کے استنبول کے فتح ہونے میں دجال کیوں نکل کر سامنے آ جائے گا؟ یہ بڑے پرائمری کویسچنز ہیں، اور دجال کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس میں ایک دو ازمپشنز ہیں یا ہائپوتھیسز ہیں، یہ جو لوگ بات کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی اس کے بعد میں استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یورپینز کے ہاتھ میں چلا جائے گا، امریکہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوسری یہ کہ
اسرائیل کو جو طاقت مل رہی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یورپ سے زیادہ مل رہی ہے، امریکہ سے زیادہ مل رہی ہے، اور یہ استنبول یورپ کا اور نیٹو کی فرنٹ لائن ہے۔ اس کے بعد میں یورپین کنٹریز شروع ہو جاتے ہیں اور نیٹو کنٹریز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسلمان اس کو فتح کریں گے تو ابھی یہ ان کو لگے گا کہ یہ تو میری طاقت، دجال کو لگے گا میری طاقت تو ختم ہونے لگی ہے، اسرائیل کو لگے گا میری جو طاقت، جو میری پشت پناہی کر رہے تھے وہ تو ابھی ان پہ وہ تو ختم ہونے لگے ہیں، تو دجال خود کھل کے سامنے آ جائے گا اور وہ بیت المقدس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا، یہودی جو اسٹیٹ ہے اسرائیل اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کیا جائے گا۔ اس میں ایک اور کنسیپٹ بھی ہے جو کہ عمران حسین صاحب جو کہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور آخری اوقات جو اسکٹالوجی ہے اس کے حوالے سے ان کی بڑی ریسرچ ہے، اس کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہاگیا صوفیہ جو مسجد ہے یہ بنائی گئی ایک جو چرچ ہے اس چرچ کی جگہ پہ بنائی گئی، اور یہ کس وقت بنائی گئی؟ جب سلطان محمد فاتح نے وہاں فتح کیا، اس کے بعد میں اس چرچ کو کنورٹ کیا گیا مسجد کے اندر، اور ابھی تک اس چرچ کے بارے میں عیسائیوں کے دلوں کے اندر اس جگہ کے بارے میں محبت پائی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری اوقات میں مسلمان اور عیسائی کولیبریٹ کریں گے اور یہ ایک تیسری قوت کے خلاف لڑیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب مسلمان فتح کریں گے استنبول کو تو ہاگیا صوفیہ جو کہ نان اسلامک اس پہ ریزن پہ بنا ہے، اسلام چونکہ منع کرتا ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ بھی آپ اٹیک کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کا جو عیسائیوں کی جگہ ہے، ہندوؤں کی جگہ ہے، مندر ہے، کچھ ہے، اس کو آپ ان کی اجازت کے بغیر مسجد میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ایلیگل غیر اسلامی طور پہ یہ مسجد میں کنورٹ ہوا تھا تو اس کو ہم مسلمان واپس کر دیں گے عیسائیوں کو، اس کے بعد میں مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی کولیبریشن ہوگی، اور اب یہودیوں کو لگے گا کہ یہ تو ابھی ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسرائیل کو لگے گا یہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد میں دجال خود ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ نیٹو کی فرنٹ لائن ہے استنبول، یورپ کی فرنٹ لائن ہے استنبول، اس کے بعد میں یورپ کے کنٹری شروع ہو جاتے ہیں اور نیٹو کے کنٹری شروع ہو جاتے ہیں، تو دجال کو جو پاور ہے وہ وہاں سے ملنا بند ہو جائے گا، تو دجال خود نکل کر سامنے آ جائے گا اور مقابلہ کرے گا۔ اچھا، اس میں آگے دجال کے جو ظاہر ہونا ہے کتنے ٹائم کے بعد ہوگا یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اس کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے کہ وہ جب ظاہر ہوگا اس کے بعد میں وہ 40 دن حکومت کرے گا، پہلا دن ایک سال کی نسبت جیسا ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کی نسبت جیسا ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کی جیسا ہوگا، اور باقی اس کے دن ہمارے عام دنوں جیسے ہوں گے۔ تو عام طور پہ یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا اسرائیل سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث میں فرمایا کہ وہ ایک یہودی ہوگا، کرلی اس کے ہیئرز ہوں گے اور پاورفلی بیلٹ ہوگا، طاقتور ہوگا، تو جب وہ ظاہر ہوگا تو وہ کوئی اس کے پاس اس طرح کا ٹائم مشین ہوگا کہ وہ دنوں کو چینج کر دے گا، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اس کے پاس کوئی سائنٹیفک بہت بڑی پاور ہوگی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مشابہت دی گئی کہ دجال کا جو ٹوٹل ٹائم ہوگا، اچھا یہ 40 دن کو بھی مشابہت دی گئی، ایسے نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 40 دن ہی ہوں گے۔ پہلا اس کا جو ٹائم ہوگا فریم وہ 1 سال کے برابر ہوگا جس میں وہ حکومت کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1 سال اس نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کر لی برطانیہ کے ذریعے سے، دوسرا جو 1 مہینہ تھا اس نے حکومت کر لی امریکہ کے ذریعے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے، اور تیسرا جو اس کا ہفتہ ہوگا وہ حکومت کرے گا اسرائیل کے ذریعے سے، وہ اس کا وقت آنے والا ہے۔ اور جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے دن ہمارے دنوں جیسے ہی ہوں گے، عام ایک انسان ہوگا، ہاں طاقتور ہوگا، اس کی بڑی پہنچ ہوگی، تو یہ وہ مسلمانوں کے سامنے آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا اس میں سے ایک تائی بھاگ جائے گی دجال کے خوف کی وجہ سے، تو لیکن اس وقت میں وہ اس نے محاصرہ کیا ہوا ہوگا امام مہدی کا اور اس کے لشکر کا، جو بچ جائیں گے لوگ ان کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دیکھے گا تو وہ بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن باب لد کے مقام کے اوپر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر پوری دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ امت جو ہے حکمرانی، یہ سب کچھ جو ہوگا بڑے سسٹمیٹک وے سے ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آج استنبول فتح ہو گیا اور کل دجال ظاہر ہو گیا، ایسے نہیں، بڑے سسٹمک وے سے اس کی پوری پریپریشن ہوگی، اس میں وقت لگے گا، فوجیں چلیں گی، سب کچھ ہوگا۔ تو کسی جیسے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خاص ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ میرا جو اپنا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ رشیا یوکرین جو کنفلکٹ ہے یہاں سے شروع ہوا ہے، تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گی، اور اس میں جو جنگ ہوگی یہ اکنامک ریزن کی وجہ سے جنگ ہوگی، نہ کہ یہ مذہب کی بنیاد پر جنگ نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل اور کنفلکٹ جو چل رہا ہے اس کا غزہ کی پٹی کا اور حماس کا، یہ اس وجہ سے پیور نہیں ہے کہ یہاں پہ مسلمان ہیں تو اسرائیل نے مسلمانوں کو مارنا ہے اور یہاں سے بگانا ہے، بلکہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی ہیں، ان کو بھی مار رہا ہے اور وہاں سے نکال رہا ہے۔ اس کو یہ جگہ چاہیے، کیوں جگہ چاہیے؟ کیوں یہاں پہ اس نے آ کے یہودی آباد کرنے ہیں۔ اور امریکہ اس کنفلکٹ میں کیوں جا رہا ہے، وہ ایران کو کیوں انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ پیور اکنامک ریزنز ہیں، کیونکہ اس کے پیٹرو ڈالر کو خطرہ ہے، امریکہ کی ہیجمنی کو اور امریکہ کی اکانومی کو خطرہ ہے ان ملکوں سے، جیسے رشیا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، تو ان کو وہ کنفلکٹ میں انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی تیسری جنگ عظیم ہوگی، اس میں بڑی تباہی بھی مچے گی، اس کے بعد میں جو امام مہدی کا لشکر ہوگا وہ نکلے گا اور بیت المقدس کو فتح کرے گا، یہ ساری احادیث آئیں گی، اور اس کے بعد ہی مسلمان اور غیر مسلم آمنے سامنے آئیں گے۔ ابھی ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ اسلام ورسز نان مسلم کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ کنٹریز کی جنگ ہے جس میں کنٹریز ویک ہو جائیں گے۔ باقی اس میں 100% اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ السلام علیکم۔